اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں دو سوالوں پر گفتگو ہو گئی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس میں جو چیزیں بیان ہوئیں میں نے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی کہ وہ چیزیں کس عنوان کے تحت آتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال بڑا اہم اور بنیادی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ دین کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا سوال اور اس کا جواب ہے، تو اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ کوئی اور عالم دین بہت بڑی بات کہہ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اس کو دریافت کر سکتا ہے، لیکن جو حیثیت قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور عالم دین کے قول کی نہیں ہو سکتی، اور کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو دین میں مقام حاصل ہے اس کے لیے کوئی اور شخص کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ حضور کی بات کی وضاحت کرے گا، بیان کرے گا، اس کو واضح کرے گا۔ دوسرا سوال جو تھا وہ ایمانیات سے متعلق تھا، اور اس کے جواب میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، آخرت سے ہے اور نظام ہدایت سے ہے۔ اس میں ایک اللہ پر ایمان کی کہ ایک جزئیے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے اس کو کوٹ کیا اور اس روایت کا، اس گفتگو کا حوالہ دیا۔ یہاں میں ایک چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کو اثر نو اس پر بات کی جائے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی یہ جو توضیح ہے، یہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تو اس میں یہ اضافہ کیوں کیا، اس جزئیے کو کیوں بیان کیا کہ والقدر خیرہ و شرہ؟ تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا جو تصور خدا ہے، یعنی جس خدا کو قرآن مجید منواتا ہے، وہ خدا صرف خالق نہیں ہے، وہ خدا رب ہے، وہ خدا ہر وقت خود اپنے خود نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ وہ خود نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دو ہوتے ہو، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں حی اور قیوم۔ یہ جو قیوم کا لفظ ہے، یہ جس چیز کو، جس حقیقت کو بیان کرتا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، اصل میں اس کو ایک نئے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدا پر ایمان ہے وہ جب ہمارے ہاں ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے، وہ ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے، وہ ہماری نفسیات بنتا ہے، تو اس میں تقدیر پر ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس دنیا میں جی رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اور اللہ کو الہ مانتا ہوں اللہ کی تمام صفات کے ساتھ، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر نہ مانے، وہ ہر جگہ پہ اللہ کو موجود نہ سمجھے۔ دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح ہو رہے ہیں، اس میں اللہ کے اذن اور حکم کو نہ مانے۔ تو یہ جو سارا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ، یہ تصور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے خیر و شر سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ تقدیر کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بہت
زیادہ فکس ہو گیا اس معنی میں کہ چیزیں پہلے سے طے ہیں. تو یہ معنی اس لفظ میں اس کی گنجائش ہے کہ چیزوں کو پہلے سے طے ماننے کے معنی اس میں سمجھے جائیں. لیکن یہ لفظ جامع ہے، اس میں صرف چیزوں کا پہلے سے طے ہونا وہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو مقرر کرنا، طے کرنا، فیصلے کرنا، نافذ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ بات دیکھیں قرآن مجید میں مختلف اسالیب میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے، کس طرح اس کی گرفت ہے اس کے اوپر. مثلا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی کے لحاظ سے سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں جہاں آبادی کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، یا اس کا ایک کلچر اور تہذیب ہے جس کی وجہ سے جو اگلی نسل کے بڑھنے کی وہ ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہوتی، تو اس پر سوالات ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اندہ کل شین اندہ بے مقدار، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنی ہوئی ہے، اس کو طے کیا ہوا ہے کہ کتنے فلاں چیز کتنی ہوگی، فلاں چیز کتنی ہوگی، فلاں چیز کتنی ہوگی. پیداوار دنیا میں جو وسائل فراہم کیے گئے ہیں، ہر طرح کے وسائل، ظاہر ہے انرجی کے وسائل بھی ہیں، خوراک کے وسائل بھی ہیں، رہائش کی ضرورتوں کے وسائل بھی ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے مقدار ہیں، ایک ان کی لمٹ اور ان کی گنتی طے کی گئی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے ہمارا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق وجود میں آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا بنانے کے بعد اس کو انہوں نے خودکار کر دیا، جیسے کہ اب ہمارا تصور ہے کہ دنیا خودکار ہے، اس میں بارشیں بھی ایک قانون کے تحت ہوتی ہیں، اس میں دن اور رات بھی ایک قانون کے تحت بنتے ہیں، اس میں موسم بھی ایک قانون کے تحت بنتے ہیں، اس میں جو زمین پر ہم سڑکیں اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں ان کا بھی ایک قانون اور ضابطہ ہے. تو یہ خودکار نظام ہے. تو اس خودکار نظام میں جو قوانین ہیں ان کو ہم سمجھ لیں تو ہم اس خودکار نظام میں اپنا رول اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پھر کسی خدا کو ماننے کے باوجود اس خدا کا میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہیں ہوگا، نہ مجھے کوئی تعلق پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. مجھے یاد ہے گجرانوالہ میں جاتا ہوں تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ ڈاکٹر تھے، امریکہ میں کام کرتے تھے، تو وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ گفتگو یہاں سے شروع کی کہ جی دیکھیں امریکہ میں جائیں تو خدا یاد ہی نہیں آتا، وہاں تو ہر چیز اتنی فکس ہے، اتنی محفوظ ہے، جہاز ٹائم پر اترتے ہیں، گاڑیاں ٹائم پر چلتی ہیں، لائٹ کبھی جاتی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہاں پاکستان میں آئے تو خدا یاد آتا ہے. تو اس لیے کہ یہاں کوئی چیز بھی اس طرح قانون اور ضابطے اور اصول کے مطابق نہیں ہے. تو یہ یعنی دلیل جو ہے یہ جتنی مرضی اس کو ہم ناکارات دلیل کہیں، لیکن اگر ہم خود اس دنیا کو انہی اصولوں پر، جن اصولوں پر وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، خودکار نظام کے طور پر دیکھیں گے تو پھر کسی نہ خدا کو ماننے کے باوجود ہماری زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ اس سے کوئی تقاضے پیدا ہوں گے. تو یہ جو بات ہے والقدر خیر ہی و شر ہی، اس کو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان کیا اور اس کو اہمیت دی، اس لیے کہ یہ اصل میں میرے خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے. اسی سے میرا خدا سے ایک تعلق بنتا ہے، اسی سے دعائیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے جو میری ضرورتیں اور میری جو تمنائیں ہیں وہ عبادت میں، جب میں عبادت میں جاؤں گا تو وہاں وہ اپنا ظہور کریں گی. تو یہ جو سارا اور میں جب فیصلے کروں گا اس میں اللہ سے دعائیں مانگوں گا کہ اس میں خیر پیدا ہو، اس میں برکت پیدا ہو، میں اللہ پر منحصر ہوں گا، میرا اللہ کے ساتھ ایک زندہ اور حساس تعلق پیدا ہوگا، وہ میری یاد کا حصہ بنے گا، میرے تعلق کا حصہ بنے گا. تو
تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک پیغمبر کا کلام ہے۔ یہ پیغمبر نے اور پیغمبر کے اعلیٰ شعور کا اظہار ہوا ہے کہ انہوں نے دین کی اتنی بڑی حقیقت کو اس طرح ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا اور اس کو اللہ پر ایمان کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اس کا جو جواب ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دیا ہے، اور دو حقیقتیں بیک وقت جواب میں بیان ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا گیا ہے، دونوں کے علم میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ بتا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام، اب جبریل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو تعارف کروایا ہے اور جو ان کے صفات بیان کی گئی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو جس کو ہم ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ اصطلاح رائج ہے ملائے اعلیٰ، اس کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پیغام رسانی کا نظام ہے اس میں یہ سب سے بڑی ہستی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان دا ذل عرش مکین، یہ اللہ کے ہاں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، اللہ والے عرش والے کے پاس ایک ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ کہا کہ یہ امین ہے، ذی قوہ ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ان کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ عرش والے کے پاس ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے تو ان کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی واقف نہیں ہے، اور جس نے جواب دینا اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ جو بات ہے، اس سے دو باتیں تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اور یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو راز رکھا ہوا ہے، یعنی اس کا افشا کسی پر نہیں ہوگا، اور یہ جب قیامت آئے گی تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ قیامت آ گئی ہے اور اس کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دانائی ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں جو یقینی واقعہ ہے موت، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور موت سے زیادہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ وہ زندگی کے اس مرحلے کو پر قابو پا لے، وہ ایسی صحت حاصل کر لے، ایسے وسائل اور ذرائع پیدا کر لے کہ اس کی صحت اور اس کی زندگی ہمیش کے لیے جاری ہو جائے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہر جان کو موت آنی ہے۔ تو یہ نظام اس طرح ہے اور یقینی چیز ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، اور ہم جب خاص طور پر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم موت کے بارے میں آسانی سے یہ جملہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ابھی مجھے کسی وقت رخصت ہونا ہے، مجھے جانا ہے۔ بچوں سے بھی ہم اسی طرح باتیں کرتے ہیں، دوستوں سے بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں کہ اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شدید بیمار ہے آدمی بچ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سی تکلیف آئی آدمی رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ نظام جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت معین ہے، لازمی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اور اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو دنیا کے بارے میں رویہ ہے
وہ امید پر قائم رہتا ہے۔ ہم ہر وقت اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی صحت کی، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ورنہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے سال 2 سال میں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے یا فلاں سال میں دنیا میں رخصت، تو میری زندگی کا نظام اور میری زندگی کا نقشہ بالکل بدل جائے گا۔ اور جس کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ جوانی میں اس نے فوت ہونا ہے، اس کے لیے زندگی میں کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا جواز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ بالکل معطل ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم میں رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جو لوح محفوظ ہے اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تاکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ جد و جہد پر، کوشش پر، عمل پر چلتا رہے۔ اسی وجہ سے، اسی اصول پر قیامت کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے اس مخلوق کو بھی اس سے آگاہ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر انسانوں کے پاس آتی ہے۔ پوری کائنات میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا ہمارے ساتھ متعلق ہے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بیان کی، اور بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ سائل اور مسئول دونوں آگاہ نہیں ہیں، دونوں کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ تم یہ دیکھو گے کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے لوگ ہیں اور جن کے لباس بھی پھٹے ہوئے ہیں اور برہنگی ہو رہی ہے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ دونوں نشانیاں جو ان کا مطلب سمجھا گیا ہے وہ پوری ہو گئی۔ عام طور پر پرانی ہماری جو کتابیں ہیں ان میں جو پہلی نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کو یہ سمجھا گیا کہ اخلاق دنیا کے خراب ہو جائیں گے، یعنی ماؤں کی قدر نہیں رہے گی، ماؤں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ماؤں کو جو درجہ حاصل ہونا چاہیے وہ ان کو حاصل نہیں رہے گا۔ تو یہ اخلاقی جو زوال ہے اس کے معنی میں لیا گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نشانی تو ہمیشہ سے پوری ہے، یعنی یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں ماؤں کو یہ شکایت نہ رہی ہو کہ ان کی اولاد نے ان کو وہ حیثیت نہیں دی جو ان کو حاصل ہونی چاہیے۔ میں آج سے کوئی 250 سال یا 250 سال کے قریب پرانی کتاب پڑھی، ایک دلی کے مصنف ہیں ان کی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ جو جملہ یہ تھا کہ 13ویں صدی میں ماؤں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ماؤں کا کوئی وقار نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی 14ویں صدی سے بھی پچھلی صدی میں یہ بندہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے، اور یہ اس کو شکوہ ہے بچوں سے کہ ماؤں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ عام طور پر علامتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس زمانے کے بارے میں وہ پیشین گوئی کی جا رہی ہوتی ہے اس زمانے میں اس کے لیے کیا تعبیرات اختیار کی جائیں گی، یہ اس زمانے میں ممکن نہیں ہوتا کہ ان کو ان میں بیان کیا جائے۔ یعنی آپ اس کو سادہ، اس کی مثال ہے کہ یہ جہاز اب ہم اڑا رہے ہیں، تو اگر حضور کو اس کو بیان کرنا پڑے گا تو وہ جن الفاظ میں بیان کریں گے وہ الفاظ علامتی ہوں گے، کیونکہ ان کی زبان میں ان کے لیے کوئی الفاظ موجود ہی نہیں ہے جو ان کو اسی طرح بیان کر سکے جس طرح آج ہم بیان کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ جو ہم نے مطلب سمجھا اس کا، کہ ایک زمانہ آئے گا جب غلامی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بات جو ہے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی،
تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں ہے کہ غلامی کو ختم ہو جانا ہے. اب اس کو حضور بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جو غلام ماں ہے اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، وہ آزاد انسان بن جائے گا. یہ لفظ آزاد کا جو لفظ ہے یہ غلامی کے لفظ سے کے اپوزٹ کے طور پر بولا جاتا ہے. ایک وہ شخص جس کو لوگ خرید کر گھر میں لے آتے ہیں اور اپنے کام اس سے کرواتے ہیں، خدمات اس سے لیتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے لیے آزاد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے اس کے لیے غلام کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہی ہم یہ کہیں گے کہ فلاں تاریخ سے غلامی ختم ہو گئی ہے، تو جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ آزاد بچے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ غلام اب نہیں ہے، ان کا سٹیٹس بدل گیا ہے. تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہ ہمارے زمانے میں آ کے یہ دنیا میں یہ کام ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ٹھیک ہے بات کہ اس کا آغاز مغربی اقوام سے ہوا ہے، امریکہ سے اس کا آغاز ہوا کہ غلامی کو ختم کیا جائے قانونی طور پر، لیکن ظاہر ہے یہ کیوں چلتا رہا؟ اس لیے کہ دنیا کی جو معیشت ہے، جو معیشت کا نظام ہے، وہ بڑی خوفناک حقیقت ہے انسانی زندگی کی، کہ جس چیز سے معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے کسی سماج کی، اس چیز کو وہ لازمی پکڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو ہلنے نہیں دیتے. ہمیں معلوم ہے، ہسٹری کو ہم پڑھتے ہیں کہ امریکہ میں جب اس کو ختم کرنی تو جنگیں کرنی پڑی ہیں، یعنی وہ اتنی آسانی سے قانون نافذ نہیں ہو سکا، اس کو باقاعدہ طاقت سے نافذ کرنا پڑا ہے. تو بہرحال جب یہ عالمی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب غلامی کو جاری نہیں رکھنا، اور لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، اور یہ جدید سماج اس پوزیشن میں بھی تھا کہ اس کا معیشت پر جو بوجھ پڑے گا اس کو اٹھانے کی سکت پیدا کرے. یہ بات ہم بیان کرتے ہیں. خاص طور پر اس کو غامدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے اور بڑے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ بات کہ انسانوں کو بیچا اور خریدا جائے، یہ بات آج کے انسان کے لیے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہماری جو نفسیات بن گئی ہے، ہم جس طرح انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، قدیم انسان چونکہ رواج ہوتا ہے، وہاں ہو رہا ہوتا ہے یہ کام، تو اس لیے وہاں اتنی تعجب نہیں ہوتا. ہاں جیسے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اس کے نتائج ضرور نکلتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے، ان کو اچھا پہننے کو دیا جائے، اچھا کھانے کو دیا جائے، ان کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے. یہ احساسات تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کہ بھی غلامی ہونی نہیں چاہیے، یہ بات جو ہے یہ ذہنوں میں اس طرح نہیں آتی جیسے اب ہمارے ذہنوں میں آتی. اب اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد بیچا گیا ہے تو ہم تکلیف میں چلے جائیں گے اور اس کو بڑی سختی سے رد کریں گے اور اس کے اوپر اپنا غصے کا اظہار کریں گے. تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ یہ مسئلہ موجود تھا اس زمانے میں، معیشت اور خاص طور عربوں کا تو تجارت، ان کے جانور چرانے کا، پالنے کا کاروبار، ان کے باغوں کی حفاظت، اور اس میں جو محنت اور مشقت کرنی ہوتی، مہارت، یہ جو مختلف پیشے ہیں، جوتے بنانے کا کام ہے، تلواریں اور چاقو بنانے کا کام ہے، ٹوکریاں بنانے کا کام ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ انہی کے اوپر چل رہے ہوتے تھے. اور آپ ذرا کسی وقت دیکھیں کہ یہ غلاموں کو جب بیچا جا رہا ہوتا تھا تو ان کی جو مہارت والے جو غلام ہیں ان کی قیمتیں کیا ہوتی تھی، یعنی وہ کتنے مہنگے ملتے تھے، بیچے جاتے تھے. اسی طرح خواتین کے ساتھ جو نظام تھا اس میں وہ بڑا تکلیف دہ لگتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کو تو یہ انسانوں کو اللہ نے یہ توفیق دی، میں جو یہ کہوں گا، اور بڑا صحیح فیصلہ ہوا کہ غلامی کو ختم کر دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر بیان کیا
کہ قیامت اس کے بعد آئے گی۔ دوسری بات جو ہے وہ عربوں کے بارے میں ہے۔ یہ اس کا اطلاق بھی ویسے عربوں ہی پر ہوگا، کیونکہ مجھے تاثر یہ ہے کہ بر صغیر میں غلامی اس طرح نہیں تھی جس طرح باقی ملکوں میں تھی، کیونکہ یہاں کا جو کاسٹ سسٹم ہے اس سے وہ سارا ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ تو یہاں باہر سے غلام آتے تھے اور رکھے بھی جاتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ جو ہسٹری کی کتابیں ہیں وہ اس طرح نہیں کرتی جس طرح جو فکشن لکھنے والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو لیکن میں نفی کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، کوئی تحقیقی کام میں نے نہیں کیا اس کے اوپر کہ بر صغیر میں غلامی کی صورت کیا تھی، لیکن عربوں میں غلامی تھی، اور جب غلامی ختم کی گئی ہے تو عربوں میں باقاعدہ قانون نافذ ہوا ہے۔ یہ میرے ایک دوست سعودی عرب میں رہے کافی عرصہ، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو غلام ہیں وہاں، ان کے محلے اب بھی الگ ہیں، یعنی جو لوگ غلام تھے ان کے محلے الگ ہیں، اور وہ ابھی تک، یعنی جب وہ گئے ہیں، وہ 90s میں گئے ہیں سعودی عرب، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک اس طرح سوسائٹی کا حصہ نہیں بنے جس طرح سوسائٹی کا حصہ باقی آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے اس کے بیہیویئر میں جو پرابلم ہے ان کا وہ بیان کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک نشانی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری نشانی بھی عربوں سے متعلق ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ عرب میں چند شہر تھے، باقی لوگ خانہ بدوش تھے، اور صحراؤں میں جو نخلستان ہیں ان میں ڈیرے ڈال کے رہتے تھے، اور اپنی جگہیں بدلتے رہتے تھے۔ موسم تبدیل ہوتا تھا تو اپنی جگہ بدل لیتے تھے، اپنے خیمے اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اس منظر کے اوپر ان کی بڑی اچھی شاعری ہے۔ وہ تقریباً ہر قصیدے میں ہمیں اس مضمون کے شعر مل جائیں گے کہ کوئی قبیلہ کہیں سے چھوڑ کر گیا ہے اور اس کی کچھ رسیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے کچھ کھوٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کے کچھ چولہے جو پتھروں سے بنائے جاتے تھے وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس پر بڑی خوبصورت شاعری عرب شاعر کرتے تھے۔ تو یہ جو قبائل تھے، جو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، اور ایک لباس جو لے لیا ہے وہ کئی سال استعمال ہونا ہے، اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ پھٹا ہوا ہے اور لٹک رہا ہے۔ جوتے ہیں تو وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ ہی، یا جوتا بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ تو یہ جو قبائل ہیں، آج کل نجد کا علاقہ خاص طور پر اس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ انہی لوگوں کو بیان کر رہی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اچھا، اس میں دیکھیں اونچی عمارتیں پہلے بھی بنتی تھیں، یہ کوئی ایسا فنامنا نہیں ہے کہ جو بالکل ہی جدید ہے، نہیں۔ 3 منزلہ 4 منزلہ عمارتیں ہزاروں سال پرانی عمارتوں میں بھی ہمیں اس کے آثار ملتے ہیں۔ تو یہ جو لیکن جو صورتحال اب پیدا ہوئی ہے عمارتوں کے بنانے میں، خاص طور پر کنکریٹ کا جو ایجاد ہے، اس کے نتیجے میں جس طرح کی اونچائی پیدا ہوئی ہے بلڈنگز میں، اس کے لیے جو لفظ بڑا موزوں ہے وہ ہے طول کا لفظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طول کا لفظ، بڑی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ پرانی عمارتوں کو ہم بڑی عمارتیں کہتے ہیں۔ آپ جو پرانی حویلیاں ہیں، پرانے بادشاہوں کے محلات ہیں، رہائشی علاقے ہیں، تو ہم کہتے تھے بڑی عمارت، بڑا گھر، تو یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کا لفظ نہیں بولا، طول کا لفظ بولا ہے، اونچائی کا لفظ بولا ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن دی ہے، اور اسی کو حضور بیان کر رہے ہیں کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جب یہ لوگ جن کے پاس آج بالکل وسائل نہیں ہیں، بہت ان کی غریبانہ زندگی ہے، یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اور یہ ہم نے منظر دیکھا ہے کہ سعودی جو خاندان ہیں، بڑے خاندان،
وہ ایک اٹھتا ہے وہ 50 منزلہ بلڈنگ بناتا ہے، دوسرا 51 منزلہ بناتا ہے، تیسری 53 منزلہ بناتا ہے. تو یہ کام وہاں ہو رہا ہے. یا تطاول، اور اس کی عملی تصویر بھی بن گئی ہے. وہ گرا گرا کے اونچی عمارتیں، ایک پہلے بنا ہوا ہے 15 منزلہ بلڈنگ، وہ دوسرا آتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں، وہ گراتا ہے اس کو اور اس کے اوپر 30 منزلہ یا 35 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو چکی ہے. تو اس سے ایک اور پہلو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا کہ قیامت کا وقت کیا ہے، تو اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے کہ کچھ آثار بتا دیے جائیں کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا پر کیا کچھ بیت چکا ہوگا یا بیت رہا ہوگا. تو یہ اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ہمیں بائبل میں بھی اس سے ملتا جلتی چیزیں ملتی ہیں. بائبل بھی اس موضوع کو بیان کرتی ہے، اس سوال پر بات کرتی ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت سے پہلے کیا ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس کو عقیدے کے طور پر مانتے ہیں. تو وہاں بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ قیامت سے کتنی دیر پہلے یہ ہو جائے گا اور قیامت کتنے اس کے بعد آئے گی، یہ بات بھی ہم نہیں کہنے کی پوزیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہستی ہے، اس میں یہ جو ہماری زندگی ہے اور اس کے پیمانے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ 1000 سال کے بعد میں فرشتوں کو نئے احکام دیتا ہوں. یہ جو دور ہے، جو زندگی کا ہماری انسانوں کی جو یہ دنیا ہے، اس کا جو نظام ہے، اس میں 1000 سال کے بعد نئے احکام آتے ہیں اور نیا. تو اس کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں یہ اس کے بعد 2 صدیاں گزریں گی، 3 صدیاں گزریں گی، 4 صدیاں گزریں گی، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس معاملے میں میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ علماء کے ہاں اس طرح کے دعوے آتے رہتے ہیں. جیسے ہی یہ ہمارے بزرگ جو تھے، میرے والدین، وہ کہا کرتے کہ 14ویں صدی میں قیامت آنی ہے. تو ظاہر ہے یہ کچھ علماء نے اندازہ لگایا ہوگا پرانے علماء میں، اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ اندازہ یوحنا عارف کے مکاشفے سے لگایا گیا ہے کہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں 1000 سال کا بتایا گیا کہ امت مسلمہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرے گی، پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شیطان کو کھول دیا جائے گا. تو اس سارا جو بیان ہے، اس سے اندازہ لگا کے یہ خیال کیا گیا کہ 14ویں صدی پر دنیا ختم کر دی جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اب ہماری زندگیوں میں 14ویں صدی گزر گئی اور 15ویں صدی چل رہی ہے، اور 15ویں صدی کا بھی آدھا سفر ختم ہو گیا ہے. تو ہمارا جو وہ نظام ہے اس میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی بات کہنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو یہ دنیا کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کی کوئی پیشین گوئی کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ کہنے کے بعد یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت جبریل تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر چلے گئے اور پھر کچھ وقت گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، یہ جو جواب ہے حضرت عمر کا، یہ روایتوں میں ہمیں بہت ملتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے صحابہ کا، وہ صرف لینے کا ہے. یعنی ہدایت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، رہنما ہیں، اور صحابہ وہاں پوری طرح پیسو ہیں. بعض صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ میرے ذہن میں سوال کا جواب تھا لیکن میں نے نہیں دیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا پیغمبر ہونا، اس کا شعور اور اس کا ادراک، اور اس کے بعد ہم نے بس حضور سے لینا ہے۔ علم ان کے پاس، العلم ان کے پاس ہے، اور ہم لینے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ میں اس روایت کو جب شروع کیا تھا تو اسی وقت بیان کر دیا تھا کہ یہ محتم بشان سوال ہیں چاروں۔ یہ جو سوال اس میں پوچھے گئے ہیں یہ بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو ایک ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس میں جو رویہ ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سب پہلو اس میں مخفی ہیں۔ اس کی یعنی آدمی اگر اس کلام کو پڑھے گا، سنے گا، تو پھر وہ اس کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھے گا۔ چوتھا سوال جو ہے وہ ہے احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہے؟ یہ سوال بھی بہت اہم سوال ہے، اور اتنا ہی بڑا سوال ہے جتنا بڑے سوال پہلے تینوں سوال ہیں۔ قرآن مجید نے احسان کے لفظ کو اٹھایا ہے اور اس کو ایک بڑے تصور میں بدل دیا ہے۔ احسان کا لفظ جو ہے عربی زبان میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو دو معنی میں استعمال ہو رہا تھا، زیادہ دو معنی میں استعمال ہو رہا تھا۔ ایک تھا کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، اور دوسرا ہے کسی کے ساتھ کو اچھا رویہ اختیار کرنا، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ دو معنی اس کے تھے، اور اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا تھا۔ قرآن مجید نے اس لفظ کو اٹھایا اور اس سے ایک صفت کا صیغہ پکڑا، محسن، اور اس کو ایک بڑے وصف کے طور پر پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر ہو رہا ہے تو محسن، حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو محسن، ہماری عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس پر اجر ملے گا، نیکیوں پر اجر ملے گا، فہو محسن، اگر وہ محسن ہو۔ تو اس لفظ کو اٹھایا ہے قرآن مجید نے اور اس کو ایک بڑے لفظ میں بڑے تصور میں تبدیل کر دی۔ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا تھا انا کے معنوں میں، خودی کا لفظ، اقبال نے اس کو اٹھایا اور ایک بڑے تصور میں بدل دیا۔ تو قرآن مجید نے احسان کے لفظ کو لیا اور اس کو ایک بڑے تصور میں تبدیل کر دیا۔ تو اب حضرت جبریل جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کو پڑھتے وقت عام طور پر جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کے معنی میں سمجھ کے اس کو عام طور پر اس کی طرف اس طرح غور نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے جیسے اس لفظ کا حق ہے۔ اس روایت نے بتایا کہ اس لفظ کا حق اس سے زیادہ ہے کہ اس کو ایک عام لفظ کے طور پر لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنانے کا کام اپنے مکمل معنی میں کیا جائے۔ یہ محسن کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ دین کو جب ہم نے اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے، تو وہ ہم پورے معنی میں کریں، پوری اس کے تقاضوں کے مطابق کریں۔ تو یہ تو اس لفظ کا لغوی جو مفہوم ہے، یا اس کی جو قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ میں نے جو جملے بولے ہیں کہ احسان کیا ہے، یہ ہے زبان کے فہم پر مبنی کلام جو میں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ جواب دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی جواب نہیں دیا۔ میں نے جو جواب دیا ہے، میں نے جو وضاحت کی ہے، یہ احسان کے لفظ کا علمی بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بیان کیا تو اس کو پیغمبرانہ کلام سے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اب اس میں دیکھیں کتنی خوبصورتی پیدا کی کہ یہ نہیں کہا کہ اس طرح عبادت کر کے اللہ کو جیسے تو دیکھ رہا ہے، نہیں کہا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کا احساس کیسے پیدا کرنا ہے اس کو بھی بیان کر دیا. اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حضور میں ہونے کو تم اپنے شعور میں ڈال لاؤ. یعنی یہ حضور نے جو تعلیم دی احسان کے لفظ کو، کہ جب تم دین پر عمل کرو اور وہاں عبادت کے لفظ کو استعمال کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ تو اللہ کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک مختصر سا جملہ ہے لیکن اس میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ سچی عبادت، سچی خیرات، سچی زکوٰۃ، سچے اخلاق تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوں گے جب تم اللہ کے حضور میں ہونے کو اپنے شعور میں لاؤ گے. تم جب گفتگو کر رہے ہوگے، جب نماز پڑھ رہے ہوگے، جب لین دین کر رہے ہوگے، جب تجارت کر رہے ہوگے، تو تمہیں یہ شعور ہو کہ میں خدا کے حضور میں ہوں. جب تم اس شعور میں ہوگے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر احسان پیدا ہوگا. یعنی عمل کی وہ سطح تم اچیو کر لو گے کہ جس کے نتیجے میں تم وہ اعلیٰ عمل کر سکو جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اور جس کا بڑا انعام بیان ہوا ہے، بڑا نتیجہ بیان ہوا ہے. یہاں ایک ضمنی بات میں عرض کر دوں 2-3 منٹ میں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک نظام فکر ہے، تصوف کا نظام فکر، انہوں نے اس لفظ کو اپنی اصطلاح کے طور پر بیان کرنا شروع کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سارا نظام فکر ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کی زندگی میں احسان پیدا ہو، احسان کا مقام ان کو حاصل ہو. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اس کو ایک مقام کے طور پر تعبیر کیا کہ احسان ایک مقام ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ حصی ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ انہوں نے یہ پیدا کیا. تو چونکہ یہ قرآن مجید میں ایک تصور کا بیان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تو اس لیے میں یہ جسارت کروں گا اور اختلاف کروں گا صوفی حضرات سے کہ قرآن مجید نے جو محسن کا لفظ جس طرح استعمال کیا ہے مختلف آیات میں، اس سے جو تصور بنتا ہے اس کی روشنی میں اس جواب کی وضاحت اگر کی جائے گی تو وہ بنے گی اس شعور کے بارے میں جو شعور اللہ کی دین پر عمل کرتے ہوئے انسان کے اندر ہونا چاہیے. اس داخلی کیفیت کو ہم اس کی وضاحت میں بیان کریں گے جو اللہ کے حضور کے تصور سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ یہ کوئی مقام اور مرتبہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بات ہو رہی ہے. استاذ، مطالعہ سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ مطالعہ سیرت کی کیا اہمیت ہے، اور جب ہم کوئی درس حدیث اٹینڈ کرتے ہیں یا درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں خاص فوکس جو ہوتا ہے وہ متن کے اوپر دیا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی محفل ہمیں میسر نہیں ہوتی جہاں پہ ہم باقاعدہ جا کے سیرت کا مطالعہ کر سکیں، نہ اس طرح کے سرکلز ارینج کیے جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا صرف کتابیں پڑھنے میں ہے، یا ہمیں نوجوانوں کو یہ انکریج کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے سرکلز بھی ارینج کریں جہاں پہ خاص طور پہ سیرت کا جو پہلو ہے اس پہ بات ہو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے سوال میں بیان کر دی ہے، وہ یہ کہ سیرت کا مطالعہ ایک ضروری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت اس کے اہم پہلو ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہیں خدا کے، ان پر خدا کا کلام اترتا ہے اور وہ اس کے علمبردار بن کر انہوں نے زندگی گزاری ہے. اس پہلو سے بھی اس کی اہمیت ہے اور ہمارے پہلو سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی دین کا شعور حاصل کرنے میں بھی اس کا ایک رول ہے سیرت کے مطالعے کا، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بڑی یعنی کمی ہے ہمارے علمی کام میں جو سیرت پر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بہت کم کام ہوا ہے، اور زیادہ جو کام ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹس کے اوپر ہوا ہے. تو لیکن بہرحال جو بھی اویلیبل ہے، زیادہ تر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں اور یعنی براہ راست حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں میں کم، اور دوسرے موضوعات پر لکھی ہوئی کتابوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں. اس میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ جو ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ چیزوں کا، وہ ظاہر ہے اس میں خبر واحد جس کو ہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، اسی پر انحصار ہوتا ہے. اور خبر واحد کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی یا اکیلوں کی بات نہیں ہے، کہ خبر واحد میں غلطی لگنے کے امکانات کی نفی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے سیرت کے اوپر بھی اپلائی ہوگی. تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں سیرت کا مطالعہ اس کی ضرورت ہے، تاکہ جس حد تک ہم اس میں محفوظ جگہ پر رہ سکیں وہ فراہم ہو. اس کے لیے کیا صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں؟ ایک تو آپ کے سوال میں ہی موجود ہی ہے تو تجویز کہ اسٹڈی سرکلز اس طرح کے کیے جائیں جس میں سیرت کی چیزیں پڑھی جائیں اور پھر ان کے اوپر ڈسکشن ہو. سیرت کی چیزیں پڑھی جائیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھا جائے اس نقطہ نظر سے. اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک روایت تھی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور کے حوالے سے اجلاس ہوتے تھے مختلف جگہوں پر، اب بھی ہوتے، لیکن ان میں عام طور پر چونکہ غلبہ ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کا، تو وہاں جو کرامتی پہلو ہے یا معجزانہ پہلو ہے اس کو زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے. تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے، فیصلے کرنے کا طریقہ ہے، دین کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، سوالوں کا جواب دینے کا طریقہ ہے، اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. تو اس کی ضرورت ہے. اصل میں یہ جو کریکٹر بلڈنگ کا کام ہے، اس کو کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ہے صحبت خیر. صحبت کے بغیر ہم اپنے جو کردار کے میں پیدا ہونے والے عناصر ہیں ان کو زندگی نہیں دے سکتے. یعنی کتاب جو ہے وہ ہمیں تصور دیتی ہے، کتاب ہمیں عملی سانچہ نہیں دیتی. اس کے لیے ہماری جو اصطلاح ہے وہ وضع کی ہے، اوضاع کی ہے. تو یہ جو اوضاع ہیں ان کو صحبت سے ہم حاصل کرتے ہیں. اب صحبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بڑے صالح آدمی کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں. دوسرا پھر راستہ یہ ہے کہ جو سوانح عمریاں ہیں وہ پڑھی جائیں، بڑی شخصیتوں کی زندگی کو پڑھا جائے. اور تو اس میں سیرت سب سے اوپر رکھی جائے گی. ظاہر ہے وہ سب سے بڑی ہستی ہمارے علم کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے. وہ جو ہمارے اندر شخصیت پیدا ہونی ہے، وہ شخصیت سیرت کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ صحبت صالح کے بغیر نہیں ہو سکتی. استاذ اس میں آپ کچھ کتابیں بھی تجویز کرنا چاہیں گے جو اس طرح کی آپ کی نظر سے کوئی اچھا کانٹینٹ گزرا ہو؟ نہیں، اس حوالے سے کسی کتاب کا حوالہ میں نہیں دینے کی پوزیشن میں. مختلف کتابیں پڑھیں گے تو ان میں سے چیزیں ملیں گی. کوئی ایک کتاب اس طرح کی اب ہمارے ہاں جو غامدی صاحب کام کر رہے ہیں حدیث کے اوپر، اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک کتاب وجود میں آ جائے. ماضی میں شمائل کے نام سے کچھ کتابیں ہیں، دو ہیں غالباً، 2 یا 3 کتابیں ہیں، ان میں کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں اس طرح کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بجائے بہتر یہ ہے
کہ حدیث کی کتابوں کو پڑھا جائے اور سیرت کی جو پرانی کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے۔ استاذ جب ہم پریکٹیکل لائف کی کوئی یعنی مصروفیات میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ خاص طور پہ ریموٹ سیٹنگز میں جہاں پہ آپ یعنی بالفرض ایک کلائنٹ ہیں جو دبئی میں بیٹھے ہیں اور میں ان کا کام یہاں پاکستان میں بیٹھا کر رہا ہوں، تو وہاں پہ یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو یا نتائج کو اوائڈ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں کیونکہ ٹائم کے ساتھ لنک ہوتی ہیں تو اس میں اکثر ہی یہ موقع آپ کے پاس آتا رہتا ہے، تو طبیعت میں نا ایک عجیب قسم کی فرار کی جو نفسیات ہیں نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے حوالے سے کیا وہ اقدامات کیے جائیں کہ وہ فرار کی جو راہ ہے، بھئی نتیجہ فوراً تو مجھ پہ نہیں آ سکتا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کانٹریکٹ کینسل کر دیں گے، میں کسی اور سمت چل دوں گا، لیکن وہ آپ کے کردار کو بار بار وہ پستی کی جانب چیزیں لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو آپ نہیں دیکھیں، یہ جو احساس ہے نا یہ بڑا قیمتی احساس ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ بھئی میں یہ جو ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اور جس طریقے سے کر رہا ہوں اس میں یہ غلط چیز ہو رہی ہے، یہ غلط چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اصل قیمتی چیز یہ ہے، اور اسی سے وہ میرے اندر کوشش پیدا ہوئی کہ مجھے اس سے بچنا ہے۔ پچھلی نشست میں غالباً میں نے یہ عرض کیا تھا، یا اسی جگہ پر یا کہیں اور میں بات کر رہا تھا، کہ یہ جو میرا کام ہے، میرا جو فیلڈ ہے، میں کتابیں پڑھتا ہوں، علمی تجزیے کرتا ہوں چیزوں کے، اس کے نتیجے میں ایک بے رحمی آتی ہے انسان کے اندر، وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے والا بن جاتا ہے اور وہ آخری فیصلے کرتا ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ اس کا مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اس کا اندازہ تھا شروع سے ہی کہ بھئی یہ چیز یہ پیدا کرتی ہے، تو میں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ جو جیسے ابھی ہم سوانح عمریہ ہیں ان کو پڑھنے کی بات، ہسٹری کو پڑھتے، شاعری پڑھتا رہتا ہوں میں، تو تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو دل کی زندگی ہے وہ قائم رہے، یہ جو علمی کام ہے یہ ذہن کی زندگی ہے، تو اس کو دل، اور اسی طرح ہمیں یہ جو کاروبار ہم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بازار کیوں بری جگہ ہے؟ اس لیے بری جگہ ہے کہ وہاں لین دین کی بات ہو رہی ہے، فائدے نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط بھی سوچیں آتی ہیں، ظاہر آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں کہ میں کم کیسے تولوں، میں جھوٹ کیسے اپنی جھوٹی صفات بیان کروں اپنی چیز میں، یہ چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اثر ہے، طبیعت پر اثر آ رہا ہے کہ آپ ہر وقت نفع اور نقصان کے نفسیات میں سوچ رہے ہو، بازار میں جب بھی بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ ظاہر ہے آپ کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پلان کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز میں کوئی نظر انداز نہ ہونے دیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں، آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کے جو برے اثرات ہیں وہ کم تر ہو جاتے ہیں۔ کرنا تو ہے ہم نے، ظاہر ہے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو یہ کام تو کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ایکٹیویٹیز کرتے رہنا چاہیے۔ اصل میں تو سیلف اویئرنیس، میرا خیال ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے اویئر ہو کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ پتہ ہی ہوتا ہے میرا خیال ہر آدمی کو کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے، اور غلط کو کیسے صحیح کرنا ہے اور صحیح کو کیسے آگے مینٹین کرنا ہے۔ اس میں جو کچھ مطلب چونکہ ظاہر ہے دور بدلتا ہے، انسانوں کی ضروریات بدلتی ہیں، نفسیاتی ضروریات بھی بدلتی ہیں، تو موجودہ دور میں یہ جو کچھ سائیکالوجی کے حوالے سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں نفس انسانی کے حوالے سے، تو اس کو بھی مذہب میں کسی طرح اگر کوئی شخص مفید سمجھے تو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا جو دانائی ہے وہ جہاں سے بھی ملے، یعنی ہمیں آپ دیکھیں آپ کا کاروبار ہے، آپ کا کام ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز جو ہے نا نئی آ گئی ہے اور اس سے فلاں کام زیادہ بہتر ہونے لگ گیا ہے،
تو آپ اس کو اختیار کریں گے. بالکل اسی طرح ہم اس معاملے میں بھی جب ہم اپنی شخصیت پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں چیز جو ہے نا یہ مددگار ہے اس مسئلے میں، فلاں بندہ اس میں بہت اچھی مدد کرتا ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہاں اس میں صرف ایک پرابلم ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنی شخصیت کا شعور ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو جدید علوم ہیں، ان میں جو دنیا میں جو نارملسی ہے اس کو اچیو کرنے کی بات ہوتی ہے. ہمارا جو عمل ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، اس میں خدا کی نسبت سے جو نارملسی ہے اس پر کام ہم کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا وہ بھی خدا کی نسبت سے نارملسی کی بات ہو رہی ہے. تو ایک نارملسی ہے انسانوں کے ساتھ اور ایک نارملسی ہے خدا کے معاملے میں. تو اس میں جو مددگار ہے وہ کیا ہے، اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، اور اس میں جو مددگار ہے اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جو جدید ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا کام ہے، وہ اگر ہمارے اس مقصد میں کہیں مددگار ہے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. مطلب اگر آپ کو کوئی سیلف اویئرنیس کے لیے کوئی میڈیٹیشن یا کوئی اس طرح کی چیز، میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، بالکل فائدہ. تو آپ اس کو مطلب یا ایون آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ مطلب مجھے یہ بندہ جا سکتا ہے جی کہ میں وعدہ نہیں پورا کر پا رہا. ہاں تو وہ اگر اس میں اس کی تھیراپی سے فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. اس میں پھر بعض دفعہ بحث شروع ہو جاتی ہے، یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ نیا دین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیا؟ نہیں دیکھیں، بدعت جو ہے نا وہ جب ہم دین بنائیں گے، جب کسی ایکٹیویٹی، مراقبے کی ابھی بات ہوئی، تو مراقبے کو میں کہوں کہ یہ ایک دینی عمل ہے، وہ اب یہ بدعت ہے. اب دینی عمل کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ دین واضح ہے، بیان ہو گیا ہوا ہے، وہ دین وہی ہے. باقی آپ کریں جو مرضی. یہ دنیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا قیمتی ہے، وہ جو کھجوروں کی تعبیر کے اوپر آیا نا، انتم عالم بامور دنیا کو، تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. وہ یہ دنیا کے معاملات ہیں. کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اصل میں اس جدید علم میں تو سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے دنیا کے حوالے سے، آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے کیا کیا چیزیں، مطلب اس پہ میرا خیال ہے لاکھوں صفحات لکھے جا چکے ہوں گے اور ہزاروں لوگ کام بھی کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ اپنے مقصد کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. وہ آپ کی دانش مندی ہے کہ آپ اس چیز کو لیں اور اپنے اس مقصد کے لیے اس میں سے کوئی نقطہ لیں اور اس کو فائدہ اٹھائیں. بالکل اٹھانا چاہیے، اس میں کیا ہے. اور یہ بات آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بدعت کا جو لفظ ہے اس کا تعلق دین سے ہے. کوئی چیز ہم دین بنائیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا. بس دنیا کے کام ہے، کرتے رہیں گے. وہ جو بدعت کہنے والے ہیں نا، وہ دیکھیں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اس کو بھی بدعت کہہ دیں گے. یہ غلط ہے، یہ دین ہے ہی نہیں. آپ ٹیبل پر بیٹھ کے کھائیں، آپ صف پہ بیٹھ کے کھائیں، آپ کھڑے ہو کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو مرضی کریں، یہ ہماری دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں. اخلاقی معاملات میں بات ہوگی. آپ چوری کر کے کھا رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے وہ یہ دین میں زیر بحث آئے گا. سر آج کے درس میں آپ نے جو حدیث بیان کی، اس میں جو ایک نشانی قیامت کی بیان کی گئی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے آپ نے یہ مراد لیا کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ لونڈی کا اپنے آقا کو جننا، اس سے غلامی کا خاتمہ کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے؟ اگر الفاظ اس طرح ہوتے کہ ایک لونڈی آزاد کو جنے گی، پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلامی کا خاتمہ اس سے مراد ہے. لیکن لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے موجودہ دور میں بعض جو امیر خاندان ہیں وہ کسی غریب عورت کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس کے رحم میں سپرم ڈالتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرتی ہے. وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس سے امیر ہوتا ہے، وہ اس کی خاتمہ ہی ہوتی ہے. حالانکہ اصولی طور پہ تو اس کی ماں ہے، لیکن ویسے اس کی خاتمہ ہوتی ہے. تو کیا اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ
یہ بات اس نشانی کے طور پہ بیان کی گئی ہے. ہاں، وہ اصل میں یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا اپنے آقا کو جنے گی، اس سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو کہ بھی اپنا آقا سے مراد، تو پھر وہ اچھا، ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ آپ بیان کر رہے ہیں، ایک خاتون کو لیا کرائے پر اور اس کا رحم استعمال ہوا بچے کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو بچہ ہے وہ ظاہر ہے اس کی وہ ملازمہ ہے، اس کے والدین کی وہ ملازمہ ہے، تو اس کی بھی ملازمہ ہے. تو یہ غلامی اور آزادی کا ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ کلچری بالکل مختلف ہے. اس میں ہم امپلائیز ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلامی کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن یہ اس کے اوپر لیبل غلامی کا لگانا مشکل ہے کہ یہ جو میرے ملازم میرے گھر میں جو کام کرتی ہیں، خاتون آتی ہیں صفائی کا کام کرتی ہیں، یا میں کوئی کوک رکھ لیتا ہوں، یہ جو مالی رکھ لیتا ہوں، تو یہ ان کے لیے غلام کا لفظ ہم نہیں بول سکتے، یہ ملازمین ہیں، بے شک ماتحت ہیں لیکن یہ غلام نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس میں اس حدیث کو، دوسرا یہ کہ یہ جو لفظ ہے ربتہا، اس کے دو مطلب کیے جا سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے آقا کو جنے گی، جیسے ترجمے میں ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اردو میں یہ جو ترکیب ہے، اردو میں اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے. عربی میں جب لفظ کے ساتھ یہ جو ضمیر ہے ہا لگی ہوئی ہے یہ لگائی جائے گی، تو اس کا مطلب نوعیت کو بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اب آقا ہوتے ہیں اس طرح کے آقا جنم لے گئے. یعنی میں نے اسی لیے جب وضاحت کی تو آزاد کا لفظ بولا کہ لونڈی آزاد کو جنے گی، تو یہ اس کا مالک نہیں ہے، یعنی وہ اپنے مالک کو نہیں جنے گی، وہ اس کے کوکھ سے جو پیدا ہوگا وہ ایک آزاد انسان ہوگا. تو اس وجہ سے ہم اس کا یہ مطلب کر رہے ہیں. تو اگر یہ مطلب ہا کا یہ مطلب نہ لیا جائے، اپنے سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ دوسری طرف جائیں گے، اور لوگ گئے ہیں، وہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ لوگوں نے بیان کی ہے اس کا مطلب، لیکن وہ پھر الفاظ کو کھینچنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں وہ غلام کے ہاں آزاد کے پیدا ہونے کو بیان کر رہے ہیں الفاظ. وہاں جو ریلیشن شپ ہے، جو آج کل ریلیشن شپ ہے، وہ ملازم کا ریلیشن شپ ہے. ہمارے ملازمین ہوتے ہیں اور ملازمین غلام نہیں ہو. السلام علیکم. اچھا شادی، یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے تاریخ کے لحاظ سے کچھ بات کی، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے جی کہ اسلامی تاریخ جو ہے جی اس میں یعنی اس قدر محنت، جاں فشانی اور باریک بینی سے اس کو جو ہے نا یعنی مرتب کرنے کا کام نہیں لیا گیا ہے، جتنا کہ قرآن و یا حدیث میں لیا گیا ہے. یہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو نا اس طرح کیوں ہوا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں، جو ہے نا ہماری جو پہلی نسلیں ہیں ان کا کنسرن یہ تھا، اور خاص طور پر عربوں کا، صحابہ اور تابعین کا، ان کے ہاں یہ بہت غالب جذبہ ہے کہ دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دین کو بالکل خالص اگلی نسلوں کو منتقل ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کے ہاں بہت سختی پیدا ہوئی، اور وہ سختی بڑی، کم نہیں ہوئی. جب ان کو ان نسلوں کو یہ اندازہ ہوا کہ دین کے بیان کرنے میں لوگ غلط باتیں بھی ملا کر بیان کر رہے ہیں، تو سختی سے اس کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ ہوا. ہسٹری کے بارے میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا. یہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس زمانے کے لوگوں کے کنسرن سے، کہ کسی زمانے کے لوگوں کا کنسرن کیا ہے. تو اب دیکھیں، ہمارا پاکستان میں جو ہسٹری ہے وہ ہمیشہ سرکاری ہوتی ہے. ہماری ہسٹری حکومتیں لکھواتی ہیں، نصاب کی کتابیں لکھی جائیں یا لکھا جائے، اور اس کے رد عمل میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کو شہرت نہیں ملتی. آپ 1947 میں جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا، ہم نے اپنا ورژن تیار کیا ہے.
اور اسی کو لکھتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں. اور ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ ہمارے بچوں کو ٹھیک لگنا چاہیے. ہم جب ہسٹری لکھ رہے ہیں تو ہم اس اصول پر لکھ رہے ہیں ہسٹری کہ ہم نے جو مقدمہ بنایا ہے, ہم نے جو ہندو کی تصویر بنائی ہے, ہم نے جو انگریزوں کی تصویر بنائی ہے, ہماری اگلی نسلوں کو بھی یہی تصویر منتقل ہونی چاہیے اور ان کو اسی کا قائل ہونا چاہیے. تو اس نقطہ نظر سے ہم ہسٹری لکھ رہے ہیں. تو ہر زمانے کی ہر نسل کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. تو ہسٹری کے بارے میں ان کے ہاں وہ کنسرن پیدا نہیں ہوا, دین کے بارے میں پیدا ہوا, وہاں انہوں نے محنت کی. اور ہسٹری کے بارے میں ان کے ہاں وہ کنسرن پیدا ہی نہیں ہوا. ہسٹری کے بارے میں یہ جو کنسرن ہے یہ حادث واقعہ ہے, اور یہ کوئی 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے کہ ہسٹری پر یہ کام ہونا چاہیے کہ حقائق معلوم کیے جائیں. تو یہ بالکل نئی چیز ہے. اور اس میں خاص طور پر مغربی اقوام نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں, تحقیق کے طریقے ایجاد کیے ہیں, اس کی روشنی میں اب کام کرنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جتنا مطالعہ ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, میرا جتنا مطالعہ ہے اس میں کوئی بڑی اچیومنٹ کا کوئی امکان نہیں. ہسٹری ایسی ہی رہے گی جیسی ہے. تو جی اس میں جی پھر بعض مطلب خاص طور پہ یہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے جو چند ایک واقعات بیان ہوتے ہیں, خاص طور پہ صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں یعنی جو مشاجرات کے واقعات یا سب و شتم کے واقعات, تو ان کو پھر کیونکہ اس دور میں آ کے انہی کی بیس پر جماعتیں قائم ہو گئی ہیں. ایک جماعت کا یہ ہے کہ اس طرح ہوا, ایک جماعت وہ پھر آپس میں جو ہے نا بڑا ان میں یہ. تو پھر اس میں کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس دور میں یا مطلب کون حق پہ تھا, یا یہ اس دور میں کون سی جماعت حق پہ ہے, تاکہ باہم جو ہے اس میں آپس میں یہ جو اتنی سختی ہے وہ کم ہو یا دور ہو جو ہے انشاءاللہ. نہیں, آپ کا مقصد بڑا اچھا ہے, جذبہ ہی بہت اچھا ہے, لیکن اصل میں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ یہ ہسٹری نہ عقائد کا ماخذ ہے نہ دین کا ماخذ ہے. تو جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہسٹری کو عقائد اور دین کا ماخذ بنایا جا رہا ہے. عقائد اور دین کا ماخذ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یا عمل ہے, اس کو بنایا جائے گا. اور وہاں ہماری امت نے بہت وقیع کام کیا ہے اور بڑا اعلیٰ درجے کا کام کیا ہے. تو دین کو وہاں تک رکھیں, باقی رہ کے ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی حکومت نہیں, حضرت علی کی حکومت بننی چاہیے, تو سمجھتے رہیں. یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, آج بھی تو ہم دیکھیں نا اختلاف کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے. کچھ لوگ بلکہ اکثریت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت ہونی چاہیے تھی, وہ اس کا حق بنتا ہے حکومت کرنے کا. تو ٹھیک ہے, یہ ہم کہتے رہے اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے, ہماری اگلی نسلیں بھی کہتی رہیں گی کہ بڑی ظلم ہوا تھا, بڑی زیادتی ہوئی تھی, عمران خان کی حکومت بننی چاہیے. تو کرتے رہیے. اس کو عقیدہ کیوں بنا رہے ہیں اور اس کو فرقہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ غلطی یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اختلاف چلتا رہے گا. ہم کہتے رہیں گے کہ حضرت حسین جو ہیں وہ حق پر تھے, ایک گروہ کہتا رہے گا, اور ایک گروہ کہتا رہے گا کہ نہیں وہ باغی تھے. یہ بس سیاسی تجزیہ ہے, تاریخی تجزیہ ہے, بس دو آراء ہیں. تو وہ ہم بیان کرتے رہیں گے. اور میں اس پر بہت اصرار کرتا ہوں, اور میں غامدی صاحب کے جو بڑے محاسن ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی چیزوں کو ایز اٹ از دیکھو, جیسے کہ وہ ہیں اس کو ایسی طرح بیان کر دو. تو اس میں فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے؟ وہ 2 نقطہ ہے نظر ہے, 3 نقطہ ہے نظر ہے, 4 نقطہ ہے نظر ہے, بیان کرتے رہے. اچھا, نئی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. آپ دیکھیں جو حضرت حسین والا واقعہ ہے اس کو مودودی صاحب نے بالکل ایک اور اینگل سے دیکھا ہے, بالکل نیا علم کلام بنا دیا اس کو. تو ٹھیک ہے, یہ بھی کرتے رہیں گے, بڑا ذہن پیدا ہوگا. تو وہ بالکل ایک نئے اینگل سے, اب غامدی صاحب نے بڑی ریکارڈنگ کروائی ہے اس کے اوپر, تو وہ ہسٹری کے پروسیس کے طور پر انہوں نے ایکسپلین کیا ساری باتوں کو. تو ٹھیک ہے, اوکے, لیکن یہ سارے دنیا ہے, دنیا کے معاملات ہیں, دنیا کے کام ہیں, اس میں ہوتی رہیں گی, آراء قائم کرتے رہیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل اگلے 50 سالوں میں کوئی ایسی چیزیں دریافت ہو جائیں کہ جس سے واقعات بالکل ہی بدل جائیں. بالکل ممکن ہے. یعنی ہم کس اعتماد پر کھڑے ہیں,
جو واقعات ہمارے علم میں ہیں وہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق ہیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی فرانسیسی زبان میں, اٹالین زبان میں صحابہ کے بارے میں کچھ جملے ملے ہیں ہمیں ان کی کتابوں میں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے مسیحی کیسے دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے علم میں نہیں تھا. یہ پچھلے کوئی 40-50 سالوں میں لائبریریوں میں لوگ گئے ہیں, پرانی کتابیں نکالی اور پتہ چلا کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کی جنگوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہسٹری ہے, ہسٹری کا تجزیہ ہے, یہ ایک علمی تجزیہ ہے, اور اس میں مختلف آراء بنے گی. آپ دیکھیں تقسیم ہند پر کتنی آراء ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا اس وجہ سے تقسیم ہو گئی, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہوا اس وجہ سے تقسیم ہو گئی. میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے, میں سارے کا سارا جو ہے نا وزن ڈالتا ہوں نہرو کے اوپر, نہرو پہ. نہرو اس میں قصوروار تھا. تو یہ ٹھیک ہے, میری بھی ایک رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ تو وہ میں نے اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے, پاکستان ناگزیر تھا, وہ میں اب 1500-1600 صفحے کتاب ہے وہ, پاکستان ناگزیر تھا. تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. تحریک پاکستان میں علماء کا کردار, وہ بھی اتنی موٹی کتاب ہے, اس نے ایسی علماء کی بستی خراب کی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ہم اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ ہم نے تو کفر اور حق کے مسئلے بنا دیے ہیں ان چیزوں. تو غلطی یہاں ہو رہی ہے. وہ جو بات ہے نا کہ بھئی یہ جو سورسز ہیں ہسٹری کے, یہ کتنے اوتھینٹک ہیں وہ سب کو معلوم ہے. اس میں کیا مبالغے ہوتے ہیں, کس طرح سرکار مداخلت کرتی ہے. میں نے ابھی پاکستان کی مثال دی کہ ہماری تو ساری کی ساری ہسٹری ہمیشہ سرکاری رہی ہے, اور جو کتابیں دوسروں نے لکھی ہیں ہم نے بین کی ہوئی ہیں, ہمارے ملک میں چھپتی نہیں ہیں. ہمارے لوگوں نے لکھی ہیں, پاکستانیوں نے لکھی ہیں کتابیں, تو وہ ہم چھاپنے نہیں دیتے. اتنا ہولڈ ہے ہمارا اس مسئلے کو, اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو ہسٹری کا کوئی اور ورژن معلوم ہو. آپ دیکھیں آپ کے حب وطن, اس کا ایک معیار ہے ہمارا, ہم وہی چاہتے ہیں سب کو وہی کنوے ہو. اور اتنے جذباتی طریقے سے لوگ, میرا بیٹا مجھ سے ایک دن کہتا ہے بابا آپ محب وطن نہیں ہیں. میں نے کہا تمہیں کہاں سے شک پڑا, میں بڑا محب وطن ہوں. تو میں اسی طرح کی بات کر رہا تھا کہ یہ اس طرح ہوا ہے, اس طرح نہیں ہوا, تو اس کو شک پڑ گیا میرے بارے میں. یعنی جی پھر یعنی اس طرح کے یعنی نا ہسٹری کے لحاظ سے پھر ہم یعنی فیصلہ نہیں ہو پائے گا, بس یہ رائے شمار ہوگی چاہے وہ جس دور کی بھی تھی. وہ آراء ہیں اور وہ دین نہیں ہے ہمارے لیے, بالکل دین نہیں ہے. تو جی یہ جملہ جو عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے کہ قومیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں, تو یہ بات پھر یہ صحیح ہے. ہاں, وہ جو دیکھیں ہسٹری کے دو پہلو, ایک ہوتی ہے مسلمہ ہسٹری اور ایک ہوتی ہے جس میں اختلافات ہو رہے ہیں. تو مسلمہ ہسٹری تو ٹھیک ہے نا, اس میں کیا مسئلہ ہے بھئی, یہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے تو مسلمہ ہسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مسلمہ ہسٹری ہوتی ہے, اور مغل حکومت بہت جاہ و جلال والی حکومت. آپ دیکھیں مغل بادشاہ جو ہیں وہ اس جذبے میں مبتلا ہوئے ہیں کہ شہنشاہ کہیں اپنے آپ کو, بادشاہوں کے بادشاہ. آپ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ رہا ہو, پورے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا. مغلوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. جب مغل بہت زبردست اقتدار تھا ان کا, اس وقت بھی یہاں اور راجے مہاراجے تھے ہندوستان میں. ہندوستان بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بڑی رقبہ ہے, یہ بہت ہی بڑا ہے. تو جب انگریز گئے تو 500 کے قریب ریاستیں تھیں, یعنی انگریز بھی پورے ہندوستان پر کبھی حکومت نہیں کر سکے. 500 550 ریاستیں تھیں جب وہ گئے.
تو وہ مغل بھی مغلوں کے زمانے میں بھی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، تو وہ ان سے بڑا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے، اس لیے اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے. تو وہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا اقتدار اور خوشحالی، آپ یعنی بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا 1/3 ریونیو انڈیا پیدا کرتا تھا مغلوں کے زمانے میں، دنیا کا 1/3 ریونیو، اتنی بڑی دولت. تو یہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، انگریزوں نے آگے. تو یہ فیکٹ ہے. تو ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنا برا انجام ہمارا کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، تو اس سے سبق بھی حاصل کریں گے. تو ایک ہے فیکٹس آف ہسٹری، اور ایک ہے وہ جو جہاں اختلافات ہو رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا تھا یا اس طرح ہوا تھا. تو وہ ٹھیک، ہندوستان تقسیم ہوا یہ فیکٹ ہے. اب اس کے اسباب کیا تھے، اس میں اس وقت کی لیڈرشپ کی خامیاں کیا تھیں، کمیاں کیا تھیں، اس پر تجزیہ ہوتا رہے گا، اور اس سے ہم سبق بھی سیکھیں گے، اس سے بھی سبق سیکھتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں جو ہندوستان کی لیڈرشپ کر رہی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ کر رہی ہے، کل اس میں بھی عبرت کا سامان ہوگا. تو وہ تو ہوتا ہی ہے.